रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फ़ातिह बैतुल मक़दस। और आज की गुफ्तगू इस कदर अहम है कि हालात व वाक़ियात के हवाले से जो आजकल के मामलात हो रहे हैं उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि आज की ये गुफ्तगू बड़ी ही तवज्जो के साथ ख़ुद भी सुने, और आज की ये गुफ्तगू जो है ये आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को भी सुना सकते हैं। लेकिन इस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले चूँकि जो आपको सबक पढ़ाया है उसका हम छोटा सा जायज़ा लेना चाहते हैं। जैसा कि पीछे एक तरीक़ाकार हमारा हुआ करता था कि एक सवाल किया जाएगा और आपने अपनी इस वीडियो को स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद आपने फिर उस सवाल का जवाब देना है। आप माशाल्लाह इस्लामियात पढ़ते हैं, अमानत और दयानत के हवाले से आप ये सारे के सारे मामलात जानते हैं, और आपने अमानतदारी और दयानतदारी का मुज़ाहरा करते हुए मुझे इस बात की मुकम्मल तौर पे आपकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए इन सवालात के जवाबात इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मेरा एक पहला जो क्वेश्चन आपसे है कि आप ये बताएं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद किन के यहाँ मुलाजिम थे। तीसरा क्वेश्चन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। पांचवा सवाल यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किन सूबों के हुक्मरान थे, किन मुल्कों के हुक्मरान थे। अगला क्वेश्चन यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह के सिपा सालार थे। चले माशाल्लाह, अगर आपने इन सवालों के जवाबात याद किए हैं तो माशाल्लाह इसका मतलब ये है कि आपने आज का काम अच्छे अंदाज के साथ याद किया है। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। जो 2 पैरे थे आपको दिए, आपने माशाल्लाह लिख भी लिए होंगे, तो इससे अगला जो पैरा है उसकी हम रीडिंग भी करेंगे, और जो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है जिसका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंशाल्लाह वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी बिना का मतलब होता ही नहीं इसी वजह से, यानी पीछे इसी बिना पर का जो पिछले गुफ्तगू से जो ना वो ताल्लुक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के हर दिल अजीज़ हुक्मरान समझे जाते थे, यानी लोगों के दिलों के अंदर बसने वाले थे, यानी इस कदर दिलों को छू लेने वाले आप हुक्मरान थे। तो उन्होंने मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का भूला हुआ सबक याद दिलाया। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम सिपा सालार, वो बेबाक और बहादुर शुजा मुजाहिद थे कि जिन्होंने मुसलमानों को भूला हुआ सबक याद दिला के बैतुल मक़दस को फ़तह किया था। ये वो बैतुल मक़दस है जैसा कि आपको बताया गया था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही यरूशलेम जो था वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था, और ये जो खित्ता था, ये जो ज़मीन थी, ये खित्ता, ये ज़मीन अंबिया के नाम से मशहूर और मारूफ था। और यही बैतुल मक़दस जो था तकरीबन 460 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। 460 साल तक ये इस्लामी सल्तनत के अंदर शामिल रहा है, लेकिन ये दोबारा फिर ईसाइयों का आखिर क्यों कब्जा हो गया। आखिर 460 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, इसकी वजह क्या है, इसका पस मंजर क्या है, आखिर कौन सी ऐसी बात है किस वजह के साथ ये मुसलमानों से निकल गया। ये बात जानना बहुत अहम है। वो वजह कौन सी थी? वो वजह मुसलमानों के इत्तिफाक इत्तेहाद का ख़त्म हो जाना था। वो वजह मुसलमानों की आपस के अंदर बाहमी गिरेबान थे, आपस के अंदर झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ
इत्तिफाक और इत्तिहाद का ना होना, ये असल वजह थी कि मुसलमान आपस के अंदर फूट चुके थे, उनके अंदर हमदर्दी, खैर ख्वाही वो खत्म हो चुकी थी, वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। इसी चीज का फायदा ईसाइयों ने उठाया था। आज भी यही है। आज शाम के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल हो रही है? आज फलस्तीन के अंदर बच्चों को ज़िबा क्यों किया जा रहा है? बर्मा के अंदर खून की होली क्यों खेली जा रही है? कश्मीर के अंदर मुसलमानों को यरमगाल क्यों बनाया गया है? भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें क्यों की जा रही हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? उस तारीख को और आज के तनाजुर को भी सामने रख के आपने इसका जायजा लेना है कि उस वक्त बैतुल मक़दस ईसाइयों के कब्जे में क्यों गया था और आज कश्मीर की क्या सूरत हाल है? आज भारत के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? आज इस्लामी रियासतों में किस अंदाज के साथ वो इस्लामी रियासतें जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल की गई, खत्म नबूवत के अंदर छेड़खानी की जाती है, खत्म नबूवत की शिक को निकाला जाता है, कभी उन लोगों को अक़लियत करार दिया जाता है जो मुल्क पाकिस्तान की आइन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, जो मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं समझते हैं, उन लोगों को अक़लियत के हकूक करार दिए जा रहे हैं। आज खत्म नबूवत पे डाका डाला जा रहा है, हज के फार्म से खत्म नबूवत को निकाल दिया जा रहा है। आज उसी रियासत के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी यानी बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? आज मुसलमान पसपा होते चले जा रहे हैं। उस वक्त भी मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद नहीं था। आज भी मुसलमान एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। आज भी मुसलमान एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा दीन की फील्ड में निकलता है तो उसकी मुखालफत होती है। अगर कोई बंदा मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा कारनामा सर अंजाम देता है, वो बंदा ही नहीं मिलता है। आज साजिशें हो रही हैं। जो बंदा कुछ करने के काबिल होता है, जो मैदान के अंदर निकलता है, कुछ करता है, उसी के खिलाफ साजिशें होती हैं। और करने वाले कौन होते हैं? मुसलमान ही होते हैं। आज हम आपस के अंदर लड़ रहे हैं। उस वक्त भी मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद खत्म था। आपस के अंदर लड़ाई थे, झगड़े थे, फसादात थे। इन्हीं लड़ाई और झगड़ों का उन्होंने फायदा हासिल किया। मुसलमान कमजोर हो गए थे आपस में इख्तिलाफात की वजह से। जब आपस के अंदर इख्तिलाफात करने शुरू किए तो ईसाइयों ने फिर अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। 19 ईस्वी के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे मुसलमानों के खिलाफ पोप पाल ने सलीबियों को इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया और मुत्तहिद करके फिर उसने मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। और फिर 1096 ईस्वी के अंदर गाडफ्री की क़ियादत के अंदर 6 लाख का लश्कर रवाना होता है, जो अर्ज़े फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होता है, मुसलमानों का खून बहाता है। और 1099 ईस्वी के अंदर बाकायदा तौर पे बैतुल मक़दस पे दस्तखत दी जाती है। और जो ना अहल हुक्मरान होते हैं, ये ना अहली ही थी कि आपस के अंदर दस्तो गिरेबां थे, आपस के अंदर लड़ाइयां, झगड़े, फसादात, और इतनी ना अहली के छोड़ के भाग गए और लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया। और आज भी कितने मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, कितने मुसलमानों को यरगमाल बनाया जा रहा है, कितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। खुदारा 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 आज एक हो जाएं, आज मुत्तहिद हो जाएं। आज हम आपस के अंदर लड़ते हैं, आपस के अंदर झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं, एक दूसरे का गिरेबान चाक करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं, कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, बरसरेआम गलत नारे लगाते हैं,
بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، تو کہاں کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم خود مالک کائنات کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے لیے جو واقعہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، یہ ایک بہترین اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پڑو دینے والا ایک بہترین مثال ہے، ایک واقعہ ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ 490 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یہی بیت المقدس 490 سال تک اسلامی سلطنت کے اندر داخل رہا، لیکن مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کے ختم ہونے کی وجہ سے 6 لاکھ کی قیادت، 6 لاکھ کا لشکر جو گارڈ فری کی قیادت میں نکلتا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا کر بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ مصر کی جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، مصر پہ جب حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کو آپس کے اندر ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کیا، ان کے اندر خیر خواہی ہمدردی ایک دوسرے کے متعلق پیدا کی، ان کے اندر جہاد کا وہ جو بھولا ہوا سبق تھا وہ یاد دلایا، انہیں جہاد کے لیے ابھارا، میدان عمل کے اندر نکالا، انہیں جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور پھر مصر، یمن، افریقہ، شام، ان سارے ممالک، مسلمان ممالک کو متحد کر لیا۔ جب ان مسلمان کی اسلامی ریاستوں کو متحد کر لیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نکلے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ لیکن آج پھر اسرائیل کے قبضے میں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ بیت المقدس جہاں پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی، اسی بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہے۔ اور صرف بیت المقدس پہ قبضہ نہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی قبضہ ہے، مسلمانوں کا بھی خون بہایا جا رہا ہے۔ اور آج میری خصوصی یہ دعوت ہے کہ خدارا ایک ہو جائیں، رنجشیں ختم کر دیں، اختلافات ختم کر دیں، یہ سیاست کے اندر جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آپس کے اندر متحد ہو جائیں۔ یہ جو کفار کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو مرتدین کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، خدارا اس سے بچ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا رویہ اختیار کیا جائے، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کیا جائے، اور انہیں وہی جہاد والا بھولا ہوا جو سبق ہے وہ یاد دلایا جائے۔ تو پھر انشاءاللہ جب مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آپس کے اندر جو جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، فسادات، ان کو ختم کر دیجئے خدارا۔ اور یہی بھولا ہوا سبق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو یاد دلایا۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جب ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے۔ بدر کے اندر بھی 313 تھے، لیکن کیا تھے؟ وہ آپس میں دشمن نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گریبان پکڑنے والے نہیں تھے، تعداد میں بھی کم تھے، لیکن ان کے اندر اتفاق تھا، پیار تھا، محبت تھا، ایمانی قوت اور طاقت تھی ان کے پاس۔ اور جب طارق بن زیاد وہ بھی میدان میں نکلے تھے تو کیا تھا؟ صرف 13,000 کا لشکر اور ایک رائڈر کا 1,00,000 کا لشکر تھا، اور وہ جو 1,00,000 کا لشکر آیا تھا اس کے اندر نا اتفاقی تھی، وہ تو خود ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ 13,000 کا جو لشکر تھا، رب پہ یقین کرنے والا، رب پہ بھروسہ کرنے والا جب میدان کے اندر نکلتا ہے تو 1,00,000 کو شکست دے دیتا ہے صرف ایک دن میں۔ اس لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ وہی آج بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا،
جس کا تذکرہ مالک کائنات نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے. دوسرا پارہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. مالک کائنات نے قبلہ اول کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. جو مسلمانوں کا قبلہ تھا، کائنات کے امام جس قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام جس قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، آج وہی قبلہ قبضے بھی ہے. تو یہ ایک ہی دعوت ہے کہ آج اتفاق اور اتحاد کی کمی ہے. بغداد کے اندر کیا ہوا تھا؟ یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، تاریخ بھری پڑی ہے کس طرح انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور اتنا خون بہایا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینارے تعمیر کر دی. آخر کیسے کیے، کیوں کیے؟ مسلمان ہمیشہ تبھی ذلیل ہوتا ہے، تبھی رسوا ہوتا ہے، تبھی مسلمانوں کو ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے جب مسلمان آپس کے اندر، ان کے اندر یگانگت نہیں ہوتی، ان کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا. اس لیے جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے اسے آگے لے کر جانا چاہیے. کہ اگر ایک بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو ہزاروں اس کی مخالفت کرنے والے اپنے ہی ہوتے. تو خدارا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کائنات کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر ہم صحیح معنوں میں انما المؤمنون اخوہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اپنا لیں، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی غلامی اپنے اوپر ڈال لیں کہ ہم نے اپنی تمام تر خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں. اور یہ تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کو وہ بھولا ہوا سبق جہاد والا یاد دلایا. اور میری ایک بات آپ بھی سن لیں، قدرت آپ میں سے بھی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر سکتی ہے. اس لیے آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، آپ کے جو یہ بتانے کا مقصد ہے وہ اس لیے ہے، آپ کی کریکٹر بلڈنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر بھی ایسی صلاحیت قابلیت پیدا ہوں. یہ اسلاف کی یہ جو ہم ہسٹریاں پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو آپ میں سے بھی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر سچی تڑپ ہے تو مالک کائنات انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں عطا کر سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جہاد کا. اور پھر قاضی ابن شداد، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے نام بر مؤرخ تھے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں آپ اختصار کے ساتھ ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. نامور مورخ کا مطلب ہوتا ہے تاریخ لکھنے والا تھے. ان مورخ تھے، نے سے مراد یعنی قاضی بن شداد نے اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا، یعنی ان کی تعریف کی. اور تعریف کن الفاظ میں کی کہ وہ بڑے قوی دل، مضبوط دل، روب دبدبا تھا ان کا، بہادر، بے مثل شجاع، مثال ہی نہیں تھی ان کی اس وقت اس دور کے اندر کوئی، اتنے شجاع تھے اور حد درجہ کے ثابت قدم تھے. ہمیں بھی ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا چاہیے، ہماری بھی شخصیت باروب ہونی چاہیے. مہم جوئی یعنی جنگ، مہم جوئی اور کوئی مصیبت یعنی کسی طرح کی مصیبت اسے ڈرا نہیں سکتی تھی. عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، ڈٹ جاتے تھے میدان میں. موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے.
نہ گرمی کی شدت دیکھتے تھے، نہ سردی کی ٹھنڈ کو دیکھتے تھے، میدان جنگ میں نکلے ہوتے تھے، اور قلیل یعنی تھوڑی فوج کے ساتھ کثیر فوج، بہت زیادہ فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، نہیں ڈرتے تھے، بڑے ہی بے باک تھے، بے خوف تھے، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے تھے، اپنا دشمن نہیں، اپنے کو وہ دشمن نہیں کہتے تھے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ دشمن نہیں ہوتا تھا، کافر دشمن تھے، عیسائی دشمن تھے، جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، وہ دشمن تھا، تو ان سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی، ان کے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، آپ کے نوٹس کے اوپر وہ کوسچن بھی لکھا ہوا، بلکہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہے، یہی جتنی ریڈنگ کی یہی اس کوسچن کا آنسر ہے، اور باقاعدہ طور پہ آپ کا جو نوٹس ہیں اس کے اوپر یہ کوسچن دیا ہوا ہے، آپ نے اسی کوسچن کے آنسر کو لکھنا ہے، کوسچن آپ کے اوپر لکھا ہوگا، تو بیٹا یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے۔ وہ کوسچن یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر دل عزیز ہونے کی وضاحت کریں، یہ آپ نے لکھنا بھی ہے بیٹا، ضرور یاد کرنا ہے، اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قیمتی وقت دیا ہے، اس سے یہ بہت ہی آپ کے لیے قیمتی ہے، حقیقی بات اگر یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہ جائے گا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی سٹڈی کو مضبوط کریں، کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے اچھا کام کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کے لیے اچھا کام کرنا ہے، ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ جہاد کا جذبہ بھی انشاءاللہ بیدار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بیٹا ضرور، بلکہ اس وقت جو آپ کا سب سے بڑا جہاد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مکمل طور پہ دینی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو، دونوں تعلیموں کو اچھے انداز کے ساتھ سیکھیں، پھر میدان عمل کے اندر اتریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جب آپ صدق دل کے ساتھ میدان میں نکلیں گے، پرعزم ہو کے نکلیں گے، مضبوط ارادے کے ساتھ نکلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ ابھی مشکلات ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو قانون الہی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آیا کرتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تو آپ ڈٹ کر انشاءاللہ محنت کیا کریں، محنت سے کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، محنت سے کبھی بھی بھاگا نہ کریں، یہ نہ سوچا کریں یہ کیا، یہ سبق ہے ہمیں یاد کرنا پڑے گا، چھوڑیں اس کو، گپے لگاتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، آپ کھیلیں بھی، باتیں بھی کریں، گفتگو بھی کریں، لیکن بیٹا جو آپ کا کام ہے ڈیلی بیسس پہ اس کو بھی ضرور کریں، یہ کام آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو یہ نماز کا سبق دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ جس دن سکول کھلے تو میں نے انشاءاللہ یہ پوچھنا بھی ہے کون کون ویڈیوز سے تیاری کرتا رہا اور کس کس نے مکمل یہ نماز اور ترجمہ یاد کیا، اور پیرنٹس سے بھی میری خصوصی گزارش ہے کہ وہ بھی بچوں سے سنتے رہیں، اور انشاءاللہ میں بھی سنوں گا۔ اب ہم آتے ہیں بیٹا نماز کی طرف، تو سجدے کی جو تسبیحات تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، سجدے کی تسبیحات ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا۔ آگے بیٹا یہ ہے تشہد ہے، تو آج ہم صرف تشہد پڑھیں گے، یعنی اس کے تلفظ کی ادائیگی انشاءاللہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے، میں پڑھوں گا، آپ نے ساتھ مل کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے تلفظ کی ادائیگی ہے جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے۔ کل انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبده ورسوله. اب میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اسی انداز کے ساتھ درست تلفظ کے